بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار یوٹیوب کی دنیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ علامہ صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ اگر ایک آدمی نے، ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ سو گیا ہے اور حالات نیند میں، حالات جب وہ سویا ہوا تھا نیند کی حالت میں اور اس کو پتہ نہیں چلا، احتلام ہو گیا ہے نیند کی حالت میں، آیا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کہ باقی ہے؟ تو آئیے اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا نہیں بلکہ غسل کر لیا جائے اسی وقت اٹھ کے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو بعض لوگ غلط فہمی میں روزہ توڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، غلط فہمی میں نہ رہیے گا، بلکہ آپ کا روزہ باقی ہے۔ غسل کر کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات سے، اس وجہ سے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کرتی ہیں کہ بعض دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ساتھ صحبت کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور ادھر فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر سحری کا ٹائم، اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے اور ٹائم بہت قلیل ہے، اگر غسل کرتا ہے تو سحری جاتی ہے، اگر سحری کھا لیتا ہے تو پھر غسل جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے سحری کھا لو، سحری کھانے کے بعد پھر آپ غسل کر لو، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا جس بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر میں نے دو مسئلے بیان کیے ہیں، اگر سحری کھا لی، بندہ غسل جنابت میں تھا پھر غسل کر لیا، اس کا بھی روزہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اگر ایک آدمی نیند کی حالت میں چلا گیا، سو گیا ہے، تو اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا بھی روزہ ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک قول مجھے یاد آ گیا، حضرت امام غزالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو زیادہ سونا نہیں چاہیے بلکہ مشقت میں رہنا چاہیے، تاکہ اس کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کو روز کا جو روزہ ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے، اور اس کا روزہ جو ہے نا پتہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ تکلیف ہونی چاہیے روزے کے اندر، پتہ چلے کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ وقت گزارنے کے لیے، وقت کو دھکا لگانے کے لیے روزہ رکھ لیا تو اب سو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کے زیادہ سونا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل، قرآن پاک، حدیث پاک کا مطالعہ، ذکر و اذکار، مطلب ہے کہ ہر وقت اپنا ٹائم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں صرف کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو انہی لفظوں کے اوپر میں اختتام کرتا ہوں۔
اور اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میرے یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔